شعر جذبات اور احساسات کو لفظ دینے کا نام ہے. خیر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کی سیدھی سی بات جو ہے جو ہمارے دیکھیں ویسے ہر انسان جو ہے حساس بھی ہوتا ہے اور وہ پھر سوچتا بھی ہے, اچھا معاشرے کی جو پیچیدگیوں پہ بات بھی کرتا ہے, لیکن شاعر اسے لفظ دیتا ہے. زندگی تیری اجازت ہو اگر, کیا اچھا شعر ہے, کیا اچھا شعر ہے. زندگی تیری اجازت ہو اگر میں ذرا سا مسکرا کر دیکھ لوں, کیا کہنے, کیا کہنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کوہ سخن کی ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر اور ناظرین آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. گلگت بلتستان میں ادبی رویوں کی ترویج میں شعراء کو منظرنامے پہ لانے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارا کام کیا ہے, اور جو تخلیق کار ہوتے ہیں, حقیقی تخلیق کار, وہ خاموشی سے ایک خاص دھن سے اور ایک خاص ترنگ سے ایک خاص کیفیت میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لفظ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. نوجوان شعراء کے اندر جو ان کا شعری میلان ہوتا ہے ان کو نکھارنے میں, ان کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں, لیکن اپنی نمود و نمائش کے وہ قائل نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں گلگت بلتستان میں جو کتاب میلانی, جو شعر گوئی سے وابستہ تو ہیں, لیکن اپنے آپ کو منظرنامے پہ لانے کے بجائے نئی نوجوان نسل کے اندر موجود تخلیقی رویوں کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اگر دیکھیں تو پروفیسر ہیں, نوجوان نسل کے سینوں میں نور بھرتے ہیں, اجالا بکھیرتے ہیں, اور اس کے ساتھ بہت خوبصورت شاعر ہیں. نہ صرف ان کی آواز گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں, اور ابھی تو سماجی رابطے کی جو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پوری دنیا سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بہت خوبصورت خود شعر بھی کہتے ہیں, اور ادب پر بھی ان کی بہت اچھی گرفت ان کی ہے. میری مراد ہیں پروفیسر عبدالعزیز صاحب. سب سے پہلے پروفیسر صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ بہت کم پروگراموں میں آپ جاتے ہیں, اور خصوصاً اس طرح کے پروگراموں میں تو آپ کم ہی جاتے ہیں, لیکن ہماری دعوت پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور خاص کر آئی بیکس میڈیا کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ادب کی ترویج میں ایک اہم کردار ادا کیا. خاص کر گلگت بلتستان جیسے خطے میں ادب میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے. پروفیسر عبدالعزیز کو کب یہ باور ہوا کہ پروفیسر عبدالعزیز کے اندر ایک شاعر موجود ہے؟ یہ خاصا پرانی بات ہے شاہ صاحب. 88 کا زمانہ ہے, پورا شوب دور تھا گلگت بلتستان کے لیے, اور اس زمانے میں کراچی میں ہوتا تھا اور میٹرک کا طالب علم تھا. تو اس زمانے میں ہمارے ایک استاد محترم ہوتے تھے جو اردو ہمیں پڑھاتے تھے, وہ خود بھی شاعر تھے. دوران کلاس وہ اپنے اشعار بھی پڑھتے تھے, اور میں اس کے لہجے سے اور اس کی شاعری سے بڑا متاثر تھا. یہ مجھے نہیں پتہ کب سے میں شاعر ہوں, لیکن اس نے میرے اندر کا جو شاعر تھا اس کو جگایا, مطلب بیدار کیا. جی ہاں, جھنجھوڑا آپ کو. جی ہاں. تو اس کے بعد پھر یوں کہیے کہ میں مصرعے کہنے کی کوشش کرتا رہا, اور میں انہیں دکھاتا تھا اور وہ سراہتے تھے. اور پھر ان کے لیے ایک تعجب کی بات یہ تھی کہ گلگت بلتستان جیسے علاقے کا کوئی بچہ جو ہے وہاں اردو میں شعر کہنے کی کوشش کر رہا. تو اس نے میری حوصلہ افزائی کی, اور جو میرے اندر کا جو خوابیدہ شاعر تھا اس کو بیدار کیا. پھر میرے خیال میں یونیورسٹی میں آیا, پھر وہاں سحر انصاری جیسے استاد مجھے ملے. بہت بڑا نام ہے پروفیسر سحر انصاری. جی ہاں, ان کی شخصیت اور ان کا جو پڑھانے کا انداز, اور شاعر بھی بہت بڑے کمال کے شاعر ہیں. کمال کے شاعر ہیں, اللہ انہیں حیات دے. ان کی جو ہے نگرانی میں شعر کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا, اور آج جو بھی میرا کام ہے اس کے پیچھے سحر صاحب ہیں. اب سحر صاحب کی دست شفقت یا اس کی پذیرائی, اس کی رہنمائی کار فرما ہے.
پروفیسر صاحب، آپ گلگت بلتستان کے بیٹے ہیں، یہاں پہ آپ پیدا ہوئے، تو تعلیم کے لیے آپ کراچی گئے؟ جی ہاں، میں 85 میں کراچی گیا تھا۔ اچھا، 85 میں آپ اس وقت کراچی؟ میں 8 کا طالب علم تھا۔ وہاں جا کے میرے بھائی وہاں پہلے سے ہوتے تھے، ان کے پاس گیا، اور پھر وہاں گورنمنٹ جیل روڈ اسکول جو PIB کالونی میں ہے، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر اردو آرٹس کالج سے میں نے BA کیا، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ تو کوئی 20-22 سال کا زمانہ ہے جو میں نے کراچی میں بتائے ہیں۔ وہاں مجھے اچھے دوست ملے، اچھے شاعر ملے، اور ادبی جو ہے ماحول ملا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کا ہفتہ وار ایک نشست ہوا کرتا تھا کراچی میں؟ جی ہاں، سٹی کالج کی چھت پہ۔ یہ تنقیدی اجلاس؟ جی، تنقیدی بھی ہوتی تھی، پھر وہ مشاعرے بھی، مطلب یعنی شعری نشستیں بھی، گیدرنگ ہوتی تھی، اور وہاں شعر پہ بات ہوتا تھا، تو میں وہاں بیٹھا کرتا تھا، ان سے سیکھا کرتا تھا۔ محسن بھوپالی صاحب، کیا بات ہے، محسن بھوپالی صاحب، میری وہاں ملاقات ہوئی۔ زبردست۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہم شعر کس وقت کہتے کہ قابل ہوتے ہیں، یا کیا کوئی خاص ماحول ہوتا ہے جس وقت ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں شعر کا کوئی وقت نہیں ہوتا، یا بالفاظ دیگر یہ بھی میں پوچھنا چاہوں، آپ استاد بھی ہیں، اگر شعر کی ڈیفینیشن کی جائے، تعریف کی جائے، تو شعر ہے کیا؟ شعر جذبات اور احساسات کو لفظ دینے کا نام ہے۔ خیر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے جو سیدھی سی بات جو ہے، جو ہمارے دیکھیں، ویسے ہر انسان جو ہے حساس بھی ہوتا ہے، اور وہ پھر سوچتا بھی ہے، اچھا معاشرے کی جو پیچیدگیوں پہ بات بھی کرتا ہے، لیکن شاعر اسے لفظ دیتا ہے، اور وہ لفظ جو عام آدمی جو ہے اس سے الگ ہوتے ہیں۔ کیا بات؟ استعارے کی زبان ہوتی ہے، اس کی علامتی زبان ہوتی ہے، اور اس کے اندر تشبیہات ہیں، اور پھر موسیقیت ہے اس کے اندر، اور سننے والا چونک جاتا ہے۔ گو کہ ہر آدمی، یعنی اس کے اندر جو خیالات موجود ہوتے ہیں، شاعر کے پاس لفظ ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، علامتیں ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا بھی آیا ہے، اور کسی زمانے میں جب تک آپ کتاب کے کچھ اوراق رات کو پڑھ نہ لیں، اس وقت تک بندے کو نیند نہیں آتی تھی، جو کتاب سے دوست لوگ ہوتے تھے، ابھی کتاب میلانی کا جو کلچر ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ہاں، کتاب تو کم پڑھی جا رہی ہے، لیکن جو معلومات ہیں وہ بے شمار ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ یعنی ہم ایک ہی وقت میں بے شمار چیزیں دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اور چیزیں مطلب معلومات تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ موبائل کے ذریعے جو ہے معلومات تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے، ایک کتاب کے لیے مجھے کئی لائبریریز کا چکر لگانا ہوتا تھا، بعض دفعہ کتاب نہیں ملتی تھی، لیکن اب ایک کلک پہ جو ہے ہمیں کتاب مل جاتی ہے۔ تو اب آسان ہو گیا ہے، لوگ زیادہ پڑھنے لگے ہیں، کم نہیں، زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسائی پڑھائی ہے، جی ہاں، لیکن کتاب سے دوری بھی ہے۔ کتاب سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو اس کی کتاب کی جو حالت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو صفحوں کی شکل میں ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن جو موبائل کے ذریعے بے شمار کتابیں جو ہے آپ کے پاس ہیں، جس کو آپ لائبریری کہتے ہیں، لائبریری یا PDF کی شکل میں، جی ہاں، اس پہ جو ہے بہت آسان ہو گئی ہے۔ عزیز صاحب، آپ انجمن ترقی پسند مصنفین جو گلگت چیپٹر ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ جو ادبی تنظیم ہے اس کی ترقی میں بھی، اس کو آگے بڑھانے میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے۔ تو بہت نظر ہے آپ کی، بڑی عمیق آپ کی نظر ہے نوجوان ہمارے لکھنے والوں پر۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے گلگت بلتستان کا یہ جو خطہ ہے، کیا یہ مردم خیز ہے؟ احسان بھائی، بہت ہی زرخیز، جی ہاں، بے شمار نئے جو خاص کر لڑکے ہیں جن کا شعر سن کے بہت اچھا لگتا ہے، ان کے اندر ایک جان موجود ہے، ایک سپارک موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، زبان بہت اچھی ہو گئی ہے، زبان کا استعمال بہت اچھا کرتے ہیں۔ شاید یہ سوشل میڈیا کا اثر ہے، جس میں بہت سارے جو نوجوان ہیں، بہت سارے ہیں جن کا نام میں
اگر لوں تو تہذیب ہیں، تابش ہیں، تابش ہے، تہذیب، ناصر نصیر ہیں، اچھا اسی طرح بے شمار حیدر عباس ایک نیا لڑکا، حیدر عباس ہیں، اور بہت سارے ہیں، شہزاد ہیں، شہزاد صابر جو ہے، بالکل یہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک بڑے شاعر کی ایک جھلک موجود ہے۔ اور میں تو اتنا بھی کہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں گلگت بلتستان بڑے شعراء کو جو ہے پیدا کرنے میں میرے خیال میں اہم وہ نظر آ رہا ہے۔ عزیز صاحب، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہو اور آپ سے آپ کی شاعری نہ سنی جائے؟ بہت شکریہ۔ ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، زندگی تیری اجازت ہو اگر، کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا شعر ہے۔ زندگی تیری اجازت ہو اگر، میں ذرا سا مسکرا کر دیکھ لوں، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ایک دو اور اشعار۔ زمیں کی گود محبت سے ہو گئی خالی، زمیں کی گود زمیں کی گود محبت سے ہو گئی خالی، اے آسماں تیرے ماتھے پہ بل نہیں کوئی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ زمیں کی گود محبت سے ہو گئی خالی، اے آسماں تیرے ماتھے پہ بل نہیں کوئی، سو روز روز الجھتے ہیں ایک دوجے سے، سو روز روز الجھتے ہیں، سو روز روز الجھتے ہیں ایک دوجے سے، ہمارے پاس مسائل کا حل نہیں۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت۔ قلم سے اپنے زمانے کے زخم چنتا ہوں، قلم سے اپنے زمانے کے زخم چنتا ہوں، لہٰذا درد سے خالی نہیں غزل کوئی۔ واہ واہ واہ، لہٰذا درد سے خالی نہیں غزل کوئی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو آپ ہمارے مہمان ہیں، تو میں چاہوں گا کہ نئے جو ہمارے لکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام۔ اچھا لکھتے ہیں اور اچھا لکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاسیک کو یا روایات کا مطالعہ لازمی ہے۔ جب تک ہم روایات سے نہیں جڑیں گے، جدید غزل میرے خیال میں وہ بے معنی ہو جائے گی۔ ایک سوال جو میں پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی شاعری کے اندر جو ایک کلاسک رنگ ہے، جو اساتذہ کے ہاں جو آہنگ موجود تھا یا رنگ موجود تھا، اسی روایت کو لے کے آپ ابھرے ہیں۔ تو ابھی زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں، ہر روز ایک نئی بات ہے، نئے ایجادات ہیں، تو کیا ہم ان چیزوں کے ساتھ روایت کو لے کے یہ چیزیں بھی ہم اپنی شاعری کا حصہ بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ظاہر بات ہے شاعری کا اپنا ایک مزاج ہے، اس مزاج میں آپ نبھا سکتے ہیں، اور لوگ نبھا رہے ہیں۔ ہمارے جو نئے شاعر ہیں، جدید جو ہے زبان اور جدید جو ہمارے لفظیات ہیں ان کو خوب نبھا رہے ہیں، اور یہ ہوتا رہنا چاہیے۔ جدید چیزوں کو ہم روایت کا حصہ بنا سکتے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ روایت کے ساتھ ساتھ جدت کو لانا، کیونکہ ہماری جو تربیت جو ہوگی وہ ظاہر بات ایک روایت کے تحت ہو رہی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے تو میرے خیال میں جو شاعری کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، میرے کہنے کا مقصد ہے۔ بہت زبردست، خوبصورت آپ گفتگو کر رہے ہیں عزیز صاحب۔ آپ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ شعر کہتے ہو تسکین کے لیے، مطلب آپ اپنی تطہیر کر رہے ہوتے ہو، کیا وہ شعر ہمارے سماج پہ اپنے اثرات بھی مرتب کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل کر رہا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ادب کے بغیر جو میرے خیال میں جو فکری جو لیول ہے اس نے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ فکری لیول کو آگے جانے کے لیے شعر و ادب کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں تو انقلابات کے پیچھے یہی شعر و ادب موجود ہے۔ ادب کے بغیر معاشرے کے اندر تحریک پیدا نہیں ہو سکتا۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی ضخیم کتاب کے مطالعے سے ایک شعر جو ہے، بالکل بالکل، ہر آدمی جو ہے وہ شعر کی زبان بولتا ہے۔ شعر کے بغیر میرے خیال معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، اور یہ انسان کو انسانیت کی طرف لاتا ہے۔ اس کے اندر جو کیتھارسس کا جو عمل ہے وہ کرتا رہتا ہے، جس سے معاشرہ سدھار کی طرف جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، ورنہ انسان وحشی ہو جاتا ہے۔
اگر آپ میوزک کو اٹھائیں، ادب کو اٹھائیں، تو میرے خیال میں پیچھے انسان نہیں رہے گا. تہذیب اٹھا لیں، میوزک اٹھا لیں، ادب اٹھا لیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ محبت اور یہ امن، یہ یکجہتی، یہ بھائی چارگی، یہ ساری ادب ہی کے مرہون منت ہے. تو بہت شکریہ پروفیسر عزیز صاحب، ہماری دعوت پہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.